السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 31 جولائی 2024 اور بدھ کا دن ہے. سب سے بری خبر جو ہے اسماعیل ہانیہ جو حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ ہیں تہران میں شہید کر دیے گئے. ایرانی صدر کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جو ایران کے اندر رونما ہوا. ہیلی کاپٹر میں جو مرضی باتیں کہتے رہے ہیں ہر ایک کو سمجھ میں آ گیا تھا، اور حماس نے یہ بڑا واضح کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنڈے اور نشانہ بنایا. اور لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی جناب احمد خان بچر اور باقی دو صحابوں کی طرف سے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشن پہ انتخابی بے ضابطگیوں اور پارٹی بننے کے طور پر کہ ایک فریق کے طور پر وہ ریفرنس دستخط کر دیا. تفصیلات میں ابھی نہیں بتا رہا، وہ تفصیلات ساری باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں گی. یہ میں بتا دوں، صرف اتنا ہی میں بتا دیتا ہوں، آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا کیا اس میں کیا کیا ایشوز اٹھائے گئے ہیں، کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں. اور تقریباً اس کے یہ 2 صفحے میں شیئر کر رہا ہوں کہ 214 صفحوں کا ریفرنس ہے اور ٹوٹل 428 صفحے ہیں. یہ پیپر بک بڑی اور بڑی جامع، ابھی وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے نہیں، چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر اور باقی سارے دوست احباب جو ہیں یا شفیع صاحب یا امتیاز شیخ صاحب یا باقی دوست احباب ہیں، وہ سارا پریس کانفرنس کے ذریعے بتائیں گے. آج کی پریس کانفرنس اسماعیل ہانیہ صاحب کی وجہ سے ہی نا، ان کی شہادت کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی. راؤ حسن صاحب کا جو ضمانت کے حوالے سے معاملہ ہے وہ آج ایف آئی اے کو ٹیم نہیں پہنچی، اور سماعت کل تک. کل جج صاحب نے بتا دیا کہ کل بھی نہیں ہوں گے ایف آئی والے، یا ڈیوٹی جج ہے تو پرسوں پہ جب جائے گی، لیکن کل کے لیے سماعت رکھ لی گئی ہے. اچھا، سماعت رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، یعنی اس یاد رکھیے گا کہ پیش ہونا پڑے گا. رؤف حسن صاحب آ جائیں گے، دوست احباب کی ملاقات ہو جائے گی، فیملی سے ملاقات ہو جائے گی، اور وکلا کی ملاقات ہو جائے گی، پارٹی لیڈرشپ کی ملاقات ہو جائے گی. الٹیمیٹلی ہونی ضمانت ہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں بوجھ کوئی اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے، اور یہ معاملہ کہا جاتا ہے. دوسری بڑی خبر جو ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو الیکشن ٹرائبونل جن پہ الیکشن کمیشن کو اعتراض ہے، وہ مشاورت کے بعد جو ہے نا، جو مشاورت ہوئی ہے اس کے بعد جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ تبدیل کرنے جا رہی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ذرا انتظار کرنا ہے، خبریں کچھ اور خبریں بھی ہیں ہمارے پاس، میرے پاس اور باتیں بھی ایسی ہیں. میں کوئی لاہور ہائی کورٹ کی پرفارمنس سے اتنا مطمئن نہیں ہوں، جو سچی بات ہے. چند ججز تو کمال کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دی، اور دیکھیے جان رب کو دینی ہے اور ان کو بڑی محنت ہے اس میں. لیکن یہ کیا آگے ہوتا ہے یہ ٹرائبونل کی تبدیلی کے بعد سامنے آ جائے گا. یہ تو ذہن میں رکھ لیجیے گا. دوسرا بڑا عام معاملہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. جب میں نے بات کہی تھی آپ کو یاد ہوگا، اور وہ بڑی مزیدار بات آپ کی اس کانٹیکس میں ہے کہ نا، میں نے آپ کو 25 تاریخ کو بتا دیا تھا کہ الیکشن کمیشن پوری طرح سے پھنس چکا ہے. الیکشن کمیشن پوری طرح سے پھنس چکا ہے، اور اس کی مثال اور وجہ میں آپ کے سامنے وہ آرڈر رکھ دیتا ہوں. وہ آرڈر یہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، 25 جولائی کا ہے. ریٹ پٹیشن 1492 آمنہ امیر عبداللہ، اس میں سیکشن 215 کی وائریز کو چیلنج کیا تھا. اب ساری حاضری لگی ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی حاضری لگی ہوئی ہے، اور ڈی جی لا، الیکشن کمیشن کے دفتر سے سب کی حاضری لگی ہوئی ہے. اور میں نے وہاں ایک لفظ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، یہ ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی. اب اس میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن دونوں کا ذکر کیا، اور 12 جولائی کا مخصوص نشست والے آرڈر کا ذکر بھی ہے. اور میں کہا ہے کہ بیٹر اسٹیٹمنٹ فائل کریں، یعنی لے کے آئے نا ذرا، انہوں نے فیصلوں پہ عمل درآمد کیسے کیا. آپ اب عمل درآمد کرنا ہے نا فیصلوں پہ، ٹھیک ہے نا جی. وہ عمل درآمد فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے باغے چلنا ہے. اور اسی لیے اسی دن جو ہے نا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈکلیریشن دی تھی ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اب صوبائی 93 صوبائی اسمبلیوں سے بھی آ چکے ہیں، 39 وہ اور 93 یہ آ چکے ہوئے ہیں. اب اس کو تبدیل کرنے کے لیے جو سازشیں چل رہی ہیں، وہ قائمہ کمیٹی نے قانون سازی جو ترمیم کی ہے وہ پاس کر دیا. اب اس کو قومی اسمبلی کے اندر لے کر جائیں گے، واٹ ایور اٹ از. یہ جہاں کہیں بھی جائے گی فوراً چیلنج ہوگی
نہ صرف سسپینڈ ہوگی بلکہ یہ سیٹ اسائڈ بھی ہو جائے گی ترمیم وقت سے پہلے. یہ صرف یعنی آج یعنی بڑی تعریف کر رہے ہیں پاکستانی تاریخ میں اس پارلیمان نے جتنے بڑے بلنڈرز کیے ہیں نا, جتنے بڑے قانون سازیوں میں. سیکشن 57 میں الیکشن کی ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا ہے, وہ غلط ہے, وہ چیلنج ہوا, آئین کی خلاف ورزی ہے, چیلنج کیا. 232 سیکشن میں جو کوالیفیکیشن سٹینڈرڈ ہے اس کے ذریعے 5 سال کے لیے 62(1)(f) کو ریسٹرکٹ کر دیا, وہ پارلیمان نہیں کر سکتی تھی. ابھی تک وائریز پہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ میں پھر بتا رہا, چلو جتنی بھی پروویژنز ہیں نا یہ ساری جو کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اب اسی طرح الیکشن آرڈیننس پہلے آیا, پھر الیکشن ترمیمی آ رہی ہے جس میں الیکشن ٹرائبونلز کے حوالے سے. اب اگلی جو بات ہے یعنی کوشش یہی ہے, ان کی موت نظر آ رہی ہے نا موجودہ. یعنی آج اگر پاکستان تحریک انصاف والے نیشنل اسمبلی میں یہ جیت جاتے ہیں تو میجورٹی آ جائے گی. تو آگے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اگلا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے. فارم 45-47 اگر ریوائیو ہو جاتے ہیں تو اگست سپتمبر تک بات ہے, اور اس کے بعد کیا آئے گی بات, اس کے بڑا سیدھا سا معاملہ ہے. میجورٹی ہو جائے گی تو وزیر اعظم چینج ہوگا, تو اس سے پہلے پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سازش یا کوشش ہوگی. اس لیے الیکشن جو ہے نومبر میں دیکھے جاتے ہیں. پروجیکٹڈ ڈیٹ یہ میں بہت پہلے دیتا آیا ہوں اور میں دیتا رہا ہوں آپ کے سامنے, میں نے ایسی کوئی چیز رکھی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا دفتر ابھی تک کھل نہیں سکا, وہ مختلف کنڈیشنز لگائی ہیں, اس کے حوالے سے وہاں جانا ہوگا اور وہاں پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہونا ہے اور کیسے حالات و واقعات سامنے آئیں گے. وہ آپ لوگوں کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بات سامنے آ جائے گی. اور عمر ایوب نے نون لیگ کی کابینہ میں رہتے ہوئے آئی پی ویز کانٹریکٹ سائن کیے تھے, یہ مصدق ملک صاحب وہ کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا آئی پی ویز کے جن معاہدوں پر مجھے تنقید کر رہے ہیں ان کابینہ میں تھے, کانٹریکٹ سائن کیے. اگر معاہدے غلط تھے تو عمر ایوب وزارت چھوڑ دیتے, دستخط نہ کرتے. جب قلم ہاتھ میں تھا تو اس وقت کچھ کرتے, مگر تنقید کا مسئلہ یہ دیکھیں مصدق ملک کو اندازہ نہیں ہے بھائی وہ کیا کرتے. بھائی فیصلہ تو گورنمنٹ نے کیا تھا, اگر نہ دستخط کرتے. یعنی یہ تو بھائی یہ یعنی آپ بھونڈا مذاق کو اس طرح نہ کریں نا, اور یہ بیٹھ کر بیوقوف بنانے پہ. اور یہ تو بات بڑی واضح ہے. عمر ایوب نے یہ بھی بتایا 194 یعنی 148 پہ کیپ کر دیا تھا ڈالر کو, اور ڈالر اگر 280 روپے دینا ہوتا تو پیسے تھے آپ کو دینے کے لیے. قصور تو آپ کا ہے, ماننے کیوں نہیں ہے. 1994 کی جو پاور پالیسی ہے پیپلز پارٹی اور بعد کی پاور پالیسی آپ کے ذمہ ہے, آپ کے گلے میں یہ ساری چیزیں, جو مرضی آپ کہتے رہیں اس باتوں کو. اور اربوں روپے کا فائدہ ہوا, یہ حقیقت ہے. اور دکھانے کے لیے کوئی جو بھی ہیں سامنے. ارشد شریف والا جو ہے نا, جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے جو ہے نا سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا. کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ یہ چل جائے. ہم سینئر صحافی حامد میر صاحب اور میرے درخواست جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے درخواست دائر کی تھی, آئی جی اسلام آباد اور اسپیشل جیڈی سربراہ میں پیش ہوئے. دونوں کے مطابق کینیا حکومت سے میوچل لیگل اسسٹنٹ کا بھی معاہدہ کوئی نہیں ہوا, اور ہم تحقیقات کافی عرصے سے زیر التوا ہے. اور ہم سب لوگوں نے بڑا واضح کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن, اور میں نے درخواستوں کا بھی ذکر کیا تھا, میں نے صدر پاکستان کی طرف سے جواب آنے کا بھی لکھا تھا. اور ابھی تک 7 صحافیوں کا 2024 میں قتل ہو گیا ہوا ہے کہ سر ارشد شریف بھی باقی صحافیوں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن جانا چاہیے. ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل ہے اس نے موقف جمع کرانے کے لیے وقت کی استدعا کی, وقت دیا ہے عدالت نے, لیکن اگلی تاریخ کے اوپر وزارت داخلہ اور وزارت قانون کے نمائندے پیش ہوں 6 اگست کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور اب جو عظمیٰ بخاری کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس ہو گیا جی. جو مبینہ جو ہے نا چیف جسٹس عالیہ نے پہلے تو کہہ دیا تھا کہ ضرورت نہیں ہے, لیکن اب پتہ نہیں کیسے سمجھ میں آگے بات. بطور اعتراض درخواست کا سماعت کی, اور دوران سماعت انہوں نے ریمارک دیے کہ آپ درخواست کے ساتھ منسلک تصاویر ہٹا دینی چاہیے. اگر درخواست تصویر ہٹا دیتے ہیں تو آج درخواست لگ جاتی ہے. وکیل نے بتایا کہ ہماری درخواست پر دوسرا اعتراض یہ آئے کہ ایف آئی اے جائیں. ہم نے ایک متفرق درخواست دائر کی, ہم ایف آئی میں درخواست دے دی ہے, اور عدالت نے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو نوٹس جاری جواب طلب کر لیا, اور رجسٹر اور آفس کا اعتراض دور کرتے ہوئے درخواست کو کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. یہ اور استعارۂ دہشت گردی کی عدالت میں توڑ پھوڑ کا ایک کیس ہے بڑا اہم. عمران خان شاہ محمود قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا. اور استعارۂ دہشت گردی کے جج ہیں طاہر سپرا, ان کا ویڈیو لنک کے پیشی کے انتظامات کیجیے. اور کون سی جیل ہے, ان کا سجاد یافتہ نہیں ہے شاہ محمود قریشی, لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں. جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت کی کہ ملزمان کو ویڈیو لنک کے ذریعے آئندہ سماعت تک پیش کیا جائے. 7 سپتمبر تک جو ہے نا اس کیس کی سماعت جو ہے نا وہ ملتوی ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.